آج کل ایک لعنت معاشرے میں مسلسل ابھرتا جا رہا ہے، جس کو ہم جہیز کا نام دے سکتے ہیں۔ جہیز کو لڑکی کی شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہو لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی۔ جہیز کی مقدار اور اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے، بلکہ جہیز کی نمائش کی رسم نے یہ بھی ضروری قرار دے دیا ہے کہ جہیز ایسا ہو جو ہر دیکھنے والے کو خوش کر سکے اور ان کی تعریف حاصل کر سکے۔ جہیز کے سلسلہ میں سب سے گھٹیا بات یہ ہے کہ لڑکی کا شوہر یا اس کے سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھائی سے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اگر صریح مطالبہ نہ ہو تب بھی تو توقعات یہ باندھی جاتی ہے کہ دلہن ایسا اچھا سا جہیز لے کر آئے گی، اور اگر یہ توقعات پوری نہ ہو تو لڑکی کو تانے دے دے کر اس کا ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔ بذات خود اس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے دل کے تقاضے سے اسے ایسی چیزوں کا تحفہ پیش کرے جو اس کے لیے آئندہ زندگی میں کارآمد ہو۔ آج کل جہیز کی لعنت نے اتنی پروان چڑھی ہے کہ لڑکیاں جہیز خریدنے کے لیے اپنی عصمت تک بیچ دیتی ہے، اور والدین اپنی بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے فاقہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اپنی ضروریات گھٹا دیتے ہیں، کانا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بچت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم بیٹی کے لیے جہیز خرید سکے۔ ایسے جہیز پر لعنت بیچتا ہے اسلام۔ ایسی جہیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جہالت روز بروز کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹی وی جیسی لعنت کو اختیار کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو کتنا جہیز دیا جاتا ہے، اس میں پجیرو بیٹی کو جہیز میں تحفہ کیا جاتا ہے، ان کو شاندار بنگلے تحفے کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب ایک فلمی کردار ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہیں، مگر ان کرداروں کو ہم اصل کا روپ دینے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کرداروں کو اصل کا روپ دینے لگتے ہیں تو ہمارا سب کچھ بک جاتا ہے، ہماری زندگی نیلام ہو کر رہ جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اسلام جہیز کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سادگی کے ساتھ کچھ جہیز عطا فرمایا تھا۔ شرعی اعتبار سے اس قسم کے جہیز کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اگر دوسرے مفاسد نہ ہو تو باپ اپنے دلی تقاضے کے تحت جو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اول تو اسے نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرے لڑکے والے عملاً اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امیدیں باندھتے ہیں، اور انتہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون کرتے ہیں۔ جہیز کی اس خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو ان تصورات کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ تعلیم و تربیت، ذرائع ابلاغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان تصورات کی قباحت مختلف انداز و اسلوب سے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ گھٹیا باتیں ہر کس و ناکس کی نظر میں ایک ایسا عیب بن جائے جس کی طرف اپنی نسبت سے لوگ شرمانے لگے۔ کسی بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات یا بری عادتیں اس طرح رفتہ رفتہ دور ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اہل اقتدار، اہل علم و دانش اور دوسرے بارسوخ طبقے مل جل کر ایک ذہنی فضا تیار کرتے ہیں۔ یہ ذہنی فضا رفتہ رفتہ فروغ پاتی ہے اور لوگوں کی تربیت کرتی ہے۔
لیکن اس کے لیے دردمند دل اور انتہا جدوجہد درکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔